السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فتنے کا دور ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مفہوم ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ اس فتنے کے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین سے ہٹانے کے لیے باطل کی نئی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ایسے موقع پر شریعت نے ہماری کیا رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ علماء وارث انبیاء ہیں، علماء سے تعلق پیدا کرو، علماء کی رہبری اختیار کرو۔ جمہور کے راستے سے ہٹنا گمراہی ہے، جمہور کا راستے سے کبھی مت ہٹنا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فإن تنازعتم فردوا الی اللہ۔ اس قسم کی کچھ آیت ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو تم میں اولو الامر ہیں، یعنی خدا کے امر کو جاننے والے ہیں۔ لیکن اس کا ترجمانی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، امیر کی اطاعت۔ یہ اس کا اولو الامر ہے، اولو الامیر نہیں ہے، غلط ترجمانی ہو رہی ہے۔ اولو الامر منکم فإن تنازعتم فردوا الی اللہ، جب ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو فقہا اور محدثین کی طرف رجوع کرو۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن حصہ 2 صفحہ نمبر 461 پہ لکھتے ہیں، جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس فیصلے جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رجوع کرو۔ آپ کے زمانے حیات میں آپ سے رجوع کرنا ہے، اور یہ معاملہ قیامت تک چلے گا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور کے جانے کے بعد یہ قیامت تک کیسے چلے گا؟ آگے فرمایا، دنیا سے حضور کے رحلت فرمانے کے بعد، جانے کے بعد، جو امت کے محدثین، مفکرین، فقہا ہیں، ان کی طرف رجوع کرو۔ جو محدثین، مفکرین اور فقہا ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حضور کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اب اس زمانے میں ایک معاملہ آیا کہ مولانا سعد کاندھلوی کی باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہیں یا قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے فرمایا، چونکہ مولانا سعد کی باتیں شریعت کے خلاف یہ برسوں سے ہو رہی ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب دیوبند والوں کو آپس میں اختلاف ہوا، ہمارے جو ہاتھ پیر ہیں، انگلینڈ، فرانس، جرمن، جاپان، امریکہ، دنیا میں جو ہمارے پھیلے ہوئے حضرات ہیں دیوبندی، ان میں آپس میں اختلاف ہوا تو ان لوگوں نے ہم کو خط لکھا کہ اس نزاعی حالت میں آپ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرو تاکہ ہماری صحیح رہبری اور رہنمائی ہو۔ تو ہم مجبور ہوئے، پورا دارالعلوم بیٹھا، اور دارالعلوم نے بیٹھنے کے بعد شرعی ایک فیصلہ جو ہوا وہ ہم نے مولانا سعد کے اوپر لگا دیا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر کے انبیاء کے دامن کو داغدار ہونے سے بچایا۔ اگر یہ فیصلہ دارالعلوم نہ کرتا تو دارالعلوم کا قائم کرنا بے معنی اور بیکار ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو فتویٰ آیا ہے فلاں نے دیوبند کو پیسہ دے کے لیا ہے اور فلاں جو ہے گمراہ کر کے لیا، اس قسم کی غلط باتیں یہ اس وقت مارکیٹ میں چلائی جا رہی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ جب ہمارے ہاتھ پیر ہی میں آپس میں اختلاف ہو گیا تو ہم مجبور ہوئے بیٹھنے کے لیے، اور ایک صحیح رہبری اور رہنمائی جو شریعت کے مطابق تھی، وہ صحیح رہبری اور رہنمائی ہم نے اس سلسلے میں کیا ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ اب مولانا ارشد مدنی صاحب سے پوچھا گیا کہ مولانا سعد کاندھلوی کی وہ مجمع میں شرکت کیا جائے کہ نہ کیا جائے ان کے بیانات میں۔ مولانا ارشد مدنی کا بیان موجود ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی اپنے بیان کرنے سے پہلے علماء کی کمیٹی میں، علماء کے مجمع میں بیان کریں۔ علماء اس بات کو اگر صحیح، درست اور قرار دیں تو ان کو بیان کرنا چاہیے، اور اگر
علماء غلط بتاویں تو اس کو رک جانا چاہیے، بغیر علماء کے کمیٹی میں بیان کرنے کے سے پہلے اگر یہ بیان کرتے ہیں تو غلط باتیں بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو لے جا کے امت میں پھیلائیں گے تو امت گمراہی کی طرف جائے گی۔ یہ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا بیان ہے۔ دوسری چیز، دارالعلوم دیوبند مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں کہتا ہے، یہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب معرف القرآن حصہ دوم صفحہ نمبر 584 پہ کہتے ہیں کہ جو تفسیر بالرائے کرے اس کی مجمع میں جانا گناہ ہے اور مجمع میں جانا ناجائز ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند یہ کہہ رہا ہے کہ تفسیر بالرائے مولانا سعد کاندھلوی کہتے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کے مجمع میں جانا ناجائز اور گناہ ہے، تو جو لوگ ان کے مجمع میں جاتے ہیں اور لوگوں کو لے جاتے ہیں وہ اللہ رسول کے غضب کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اور حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 25 پر مولانا یوسف کاندھلوی صاحب کہتے ہیں، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی امیر سے بیعت ہو جاؤ، یہ اس کا بیعت ہونا جائز نہیں ہے، اور حکم شرعی اگر وہ کرتے ہیں تو دونوں پر اندیشہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو دوسری چیز ہے امیر کا انتخاب، مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں یہ شورا کرے گی، عوام کو حق نہیں ہے امیر کا انتخاب کرنا، اور شورا کے اراکین وہ ہوں گے جو ذی عقل ہوں گے، ذی ہوش ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور اگر دینی مسئلہ ہے تو فقیہ ہونا ضروری ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی کو امیر کی شورا نے بنایا، تو اگر بغیر شورا کے امیر بنے ہیں، اور مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں امیر کو شورا سے مشورہ کرنا واجب ہے، اگر امیر شورا سے مشورہ نہیں کرتا ہے تو ایسے امیر کو معزول کر دینا واجب ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں ہے کہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں تفسیر بالرائے کے مجمع میں جانا گناہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا سعد کو بیان کرنے سے پہلے علماء کے مجمع میں بیان کرنا چاہیے، نہیں تو اگر علماء کے مجمع میں بیان نہیں کر کے سیدھے بیان کرتے ہیں، چونکہ ان کی باتیں قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، پبلک ان کی باتوں کو سن کر امت کے اندر غلط پھیلائیں گے۔ اب آئیے تفسیر ابن کثیر میں، سورہ دہر کی آیت میں تفسیر ابن کثیر 29ویں پارہ میں فرماتے ہیں، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے کعب ابن عجرہ، اللہ تعالیٰ تم کو بیوقوفوں کی سرداری سے بچائے۔ تو کعب ابن عجرہ ایک صحابی ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیوقوفوں کی سرداری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ سردار پیدا ہوں گے جو میری شریعت پر عمل نہیں کریں گے، میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور لوگ ایسے آدمی کی، ایسے سردار کی حمایت کریں گے، اور جو ایسے سردار، ایسے امیر کی حمایت کرے گا، نہ میرا تعلق ان سے ہے، نہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، نہ میرے حوض کوثر پر پانی پئیں گے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کی مخالفت کریں گے میرا تعلق ان سے ہے اور وہ ان کا تعلق مجھ سے ہے۔ چونکہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب پر دارالعلوم دیوبند نے یہ موقف یا فتویٰ ظاہر کیا ہے کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اپنے باتوں پہ جو قرآن حدیث کی دلیل دیتے ہیں یا تو غلط ہوتی ہے یا تو مرجوح ہوتی ہے، اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس فتوے کی حمایت دنیا کے بیشتر مدارس نے کیا ہے۔ تو جس کے اوپر یہ فتویٰ لگا ہو تو اس پر یہ حدیث لاگو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کعب ابن عجرہ والی، جو لوگ ایسے آدمی کی حمایت کریں گے جس کے اوپر یہ فتویٰ ہے، تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، تو جو اس کے اوپر یہ فتویٰ ایسے آدمی کی جو حمایت کرے گا وہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث کے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لہذا امت مسلمان کو
میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ علماء کا ساتھ پکڑو، ام المدارس دارالعلوم کا ساتھ پکڑو، اور ایسے آدمی کا ساتھ نہ پکڑو جو قرآن حدیث کی باتیں غلط فرما رہا ہو اور تفسیر بھی رائے کر رہا ہو۔ لہذا چند نصیحتیں میں امت کے لیے کہہ دیتا ہوں، چاہے مولوی ابراہیم ہوں، چاہے ارشد مدنی ہوں، چاہے مولوی سعد کاندھلی ہوں، جن کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہوگی ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب سارے مدارس مولانا سعد کاندھلی کو کہتے ہیں یہ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا ساتھ پکڑے ہو، تو ایسے آدمی کے ساتھ پکڑنے سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ نقصان ہی ہوگا۔ لہذا ہم کو قرآن حدیث کو پکڑنا ہے، اللہ رسول کا ساتھ دینا۔ فقط والسلام۔